جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا. میرا نام ہے راشد علی اور میں اس وقت کوریا کے شہر انچن میں موجود ہوں. یہاں پر جاب کر رہا ہوں اور یہیں پر مقیم ہوں. ایز اے ورکر جو میں کوریا میں آیا تھا، یعنی مجھے تقریباً 8 سال سے اوپر ہو گیا ادھر عرصہ کوریا میں. تو ابھی سچویشن کچھ ایسی چل رہی ہے کہ میں نے بھی سمجھا کہ کچھ بات کرنی چاہیے. مطلب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنی چاہیے یہ ویڈیو. مطلب یہ جو ابھی پابندیاں لگی ہیں کوریا کی جانب سے، پاکستان پر سفری پابندیاں لگی ہیں ابھی، جو مطلب کہ کرونا کے حوالے سے، یعنی کہ کوریا نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا. تو ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، مطلب پاکستانی لڑکے سب گروپوں میں، کہ انہوں نے غلطی کر دی، انہوں نے غلطی کر دی، اب سب کو بھگتنا پڑے گا. لیکن بات پتہ کیا ہے، یہ ہم سب کو بڑھنا یہ میسیج شروع سے ہی پہنچانا چاہیے تھا کہ یار کم از کم اس معاملے میں انٹرنیشنل معاملات کے اندر کوئی دو نمبری نہ کریں. پاکستان سے جو جھوٹی یہ رپورٹیں بنوا کے لائے ہیں، غلطی تو ظاہر ہے چند لڑکوں کی ہوگی. وہ پچھلے کچھ ماہ سے یا کچھ ہفتوں سے جو رپورٹیں لے کر آ رہے تھے، وہ پاکستان سے تو نیگیٹو بنوا کے لا رہے تھے، مطلب پیسے دے کر یا جیسے بھی جیسے تیسے کر کے. تو ادھر جب آتے تھے تو وہ دوبارہ چیک اپ کرتے تھے تو وہ پھر ان کی پازیٹیو آ جاتی تھی دوبارہ. تو اس وجہ سے پہلے انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی بین کیا ہے، بلیک لسٹ کیا ہے، اب پاکستان کو بھی کر دیا ہے. تو میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ادھر جتنے بھی دوست ہیں سب بڑی سٹریس میں ہیں. اور جو پاکستان میں ریٹرن ہی بیٹھے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اپنی فلائٹ کا، اپنے ویزے کا، اور جو فریش لڑکے ہیں ابھی جنہوں نے ٹیسٹ دے چکے ہیں اور جنہوں نے ابھی دینا ہے، وہ بھی بہت پریشان ہو گئے. لیکن اس کا حل صرف یہ ہے کہ دعا کریں. ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ پابندیاں اٹھیں. اور ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے شیڈول کیے ہوتے ہیں، پلان کیے ہوتے ہیں کہ یار میں نے اس مہینے جانا ہے، اس مہینے آنا ہے. ان کا سارا جو ہے نا مطلب کیلنڈر درم برم ہو جاتا ہے. یعنی کہ ٹوٹل جو اس ٹائم دیکھیں تو 14 سے 15 ہزار پاکستانی ادھر کوریا میں مقیم ہے، ہر کیٹاگری میں غالباً اتنا ہی ہے اگر میری انفارمیشن غلط نہ ہو تو سب کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، سب نے آنا جانا ہوتا ہے، ہر طرح کا مطلب کہ ہر کسی کو کام ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ پریشان وہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر کوریا سے بندہ جائے گا وہ تو پکا جا سکتا ہے پھر بھی، لیکن پاکستان سے تو اس وقت آ ہی نہیں سکتا نا. تو میری یہ جو حضرات، اب یہ پابندی اللہ کرے جلد اٹھے، اور اس کے بعد بھی جو حضرات آئیں گے کرونا کے دوران، تو خدا کے واسطے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے ٹھیک ٹھاک بدنامی ہونا ایسے ملک کی. یہ بہت بڑی ضلالت ہے اگر سوچا جائے تو، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی سارا پھر وہ انفارم کرتے ہیں کہ یار اس ملک نے یہ حماقت کی. پہلے بنگلہ دیش نے بھی یہی کی، پھر پاکستانیوں نے یہی کی. تو چند لڑکوں کی غلطی کی وجہ سے سارے اب جو ہے نا مطلب کہ پھنسے ہوئے ہیں اس معاملات میں. تو کافی سٹریس بھی ہے، لڑکوں میں غصہ بھی ہے، لیکن کنٹرول کریں ایسی چیزوں کو اور دعا کریں کہ نیکسٹ بہتر ہو. ابھی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کوریا والوں نے تو اپنا ایکشن لے لیا نا. اب یہ ہے کہ دعا کریں کہ جلدی ان معاملات کا جو ہے حل نکلے اور جلدی یہ پابندیاں ختم ہوں تاکہ لڑکے پہلے کی طرح آ جا سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکے ابھی پاکستان میں جنہوں نے ابھی اسکل ٹیسٹ دینا ہے، وہ بھی حوصلہ کریں، اب دعا کریں، کیونکہ سارے ساتھ ساتھ ہی ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا، کسی بھی ملک کا ایک بندہ بھی، وہ اپنے ملک کا سفیر ہے باقاعدہ نا. کیونکہ اس کے پاسپورٹ پہ پاکستان کا صرف نام ہی نہیں لکھا. جب بھی اس کا کوئی مسئلہ کس دنیا میں بنے گا تو پورا پاکستان کو کوٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ ایسی غلطی ہوئی ہے، مطلب چند لڑکوں سے ہی ہوئی ہوگی، لیکن چلو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اگر ان کے بارے میں کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو لازمی کامنٹ کیجیے گا. ویسے یہ پہلی میری ویڈیو یوٹیوب کے لیے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ بھی بناتا رہوں گا. اور جو لڑکے اسکل ٹیسٹ ابھی دیں گے پاکستان میں کوشش کروں گا کہ جو نئے لڑکے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن اگر میں کر سکوں، ان کو گائیڈ کر سکوں، کوئی نہ کوئی انفارمیشن، کوئی کورین ورک کے حوالے سے، کمپنی ورک کے حوالے سے. اس وقت بھی ہماری لنچ بریک ہے، میرا تو روزہ ہے لیکن لنچ بریک ہے، آج کام پہ ہوں تو کمپنی میں بیٹھا ہوں ابھی، میں مطلب کہ ریسٹ روم میں بیٹھا ہوں. تو انشاءاللہ مزید کوئی بھی نالج کی بات ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ کورین پاکستانی کلچر میں جو سملیرٹی ہے، کوئی اسلام کے حوالے سے، کوئی کلچرل گفتگو، کوئی کورین لینگویج کے حوالے سے، کوئی مطلب کہ معلوماتی ویڈیوز ایسی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ بناتا رہوں، کوئی ویلاگنگ کرتا رہوں. ابھی تو کرونا کے دن چل رہے ہیں، سارے اپنے گھروں میں ہی تقریباً بند ہیں لڑکے، مطلب کہ رمضان کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے، چھٹی بھی ہو تو رمضان کے روزے ہیں، ویسے ہی باہر نکلنے کا کوئی پلان ہی نہیں بناتا اتنا زیادہ نا. تو بس دعا کریں کہ یہ سارا کچھ ختم ہو، اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ
एक चैनल का मकसद भी यही था कि थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन, कोरिया में बैठे हैं तो हम आपको अपनी लाइफ के मतलब भी बताएं। बहुत सारे दोस्तों ने मतलब कि कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करूं इसमें, और इंशाल्लाह ये कोई नेचुरली आपसे गपशप होगी, गपशप का एक माहौल बनेगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा, मेरे कोरियन दोस्त भी हैं ना इधर, अभी मेरे साथ भी बैठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इनको भी लेके आऊँ को गपशप, ये पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं, या पाकिस्तानी का कोई सवाल हो मतलब कोरिया की लाइफ को लेकर, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ ही गपशप करके, और मतलब ये है कि उधर ही आपको इसका मतलब कि जवाब दूं। और अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूंगा वो नेक्स्ट वाली, उसमें इंशाल्लाह ताला बड़ी नेचुरल गपशप होगी आपके साथ। और दुआओं में याद रखिएगा, बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बेहतर करे ये मामला सारे जो कोरोना के हवाले से है ना। जो गलतियां करनी थी वो तो कर दी ना लड़कों ने, लेकिन नेक्स्ट जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत बेहतर करे, बहुत बेहतर करे, पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर करे। हम चाहे कोरिया में बैठे हैं ना, दिल हमारा पाकिस्तान के साथ ही धड़कता है, वो चक्कर कोई नहीं है कि मतलब इतने साल हमें हो गए हैं, जो ये नेचुरल चीज़ है, जो मर्जी हो जाए। बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने कोरिया की नेशनलिटी ले ली है, ये दुनिया में किसी भी कंट्री की नेशनलिटी भी ले ली है, वो आखिर खींच जो है ना वो अपने पाकिस्तान की ज़मीन की पड़ती है। तो दुआ है कि जल्द ये मतलब कि ये पाबंदी उठे, ताकि जो न्यू लड़के बेचारे पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं बड़ी फीलिंग समझता हूँ क्योंकि हम भी उधर से ही उठ के आए हैं। न्यू लड़के जो पाकिस्तान में बैठे हैं उन बेचारों को कोई हौसला हो, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लड़कों की जो है मतलब कि फ़्लाइटें लेट, वीज़े कैंसिल, और दूसरा अभी ये जो पाबंदी लगी है इस वजह से बड़े परेशान होंगे। तो हौसला ना छोड़े, बस दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। और दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी इस यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट भी। ये तो आज मैंने कोशिश किया कि इसको स्टार्ट करूं, तो बाकी आप गाइडलाइन जो भी देंगे इंशाल्लाह कंटेंट भी बदलते रहेंगे, और इन्फॉर्मेशन कोई भी कोरिया के हवाले से आप सब नए लड़कों को भी इंशाल्लाह, और जो कोरिया में भी दोस्त मौजूद हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि मतलब ये है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, मतलब कि कोई भी दोस्त जो ऐसी हरकत इसके बाद भी कोई करता है तो उसको मना करें, और कोशिश करें सख्ती से मना करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।